انہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ سادات امیر الیاس کا تعلق بنیادی طور پہ پنچ سے ہے اور پوری آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں، لیکن بالکل سے اس پنچ میں ایک مستقل پریشر ہے ہمارے اوپر. روزانہ کی بنیاد پہ لوگ کالز کر رہے ہیں، لوگ اس پہ پوچھ رہے ہیں کہ جی پروٹیسٹ ریلی جلسے لانگ مارچ اس ٹائپ کے مختلف آپشنس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اور ہم اس کی طرف نکلیں. تو اس وجہ سے آج کے دن ہمیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے سینٹیمنٹ کو ایک کیلکولیٹڈ طریقے میں پہنچانے کے لیے آج آپ کے سامنے آنا پڑا. میں مختصراً یہ بتاؤں گا کہ جب سادات امیر الیاس نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت کی جو صورتحال تھی، یہ لاسٹ رمضان میں 18 اپریل کو انہوں نے اوتھ لیا تھا، 18 اپریل 2022 میں. تو آزاد کشمیر کے اندر جو انفراسٹرکچر تھا، جو ریاست گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز تھے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے یا کوئی اور، وہ برائے نام ادارے تھے. ان کے اندر کوئی ایسی کیپبلٹی نہیں تھی، کوئی ویژن نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں تھی کہ ہم نے ریاست کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. سادات امیر الیاس نے اپنے دور اقتدار کو سنبھالتے جو سب سے پہلا کام کیا کہ انہوں نے ریاست آزاد کشمیر کے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام شروع کیا. ان کے جو بیسک چیزیں جو ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر ہونی چاہیے اس سے انہیں روشناس کروایا، اس کی طرف ان کو لے کے گئے، انہیں بتایا کہ کس طرح ہم نے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ کیونکہ مختصر وقت میں صرف چند چیزوں کا حوالہ دوں گا. بلدیاتی الیکشن جو آزاد کشمیر میں 32 سال سے وہ ایک وہاں کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا، نوجوانوں کا مطالبہ تھا. لوگ ایک طویل ٹائم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے. تو وہ ایک بہت بڑا بولڈ فیصلہ تھا. آزاد کشمیر کی اکثریتی پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے حق میں نہیں تھی کیونکہ لوگوں کے حلقوں کے معاملات تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ گراس روٹ لیول پہ جب ایک نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی تو شاید ان کے حلقوں کے اندر اجارہ داری کا مسئلہ ہوگا. اسی طرح سیکورٹی ایشوز تھے، فائننس کا مسئلہ تھا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود سادات امیر الیاس نے عوام کے مفاد میں ایک بولڈ اسٹیپ لیا اور انہوں نے بلدیاتی انتخابات 3 فیزز میں کروائے اور آزاد کشمیر کی تاریخ کا فری اور فیئر الیکشن تھا جس میں کسی ایک وارڈ سے بھی ریگنگ کی آواز نہیں آئی، کسی ایک جگہ کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی خدا نخواستہ لائن آرڈر کی سچویشن نہیں بنی. اس کے بعد اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ جو گورنمنٹ سے ماضی کے 32 سالوں میں ڈسکنیکٹ ہو چکے تھے ان کی وارڈ لیول کی اوپر ان کی گورنمنٹ کے اندر ایکسیس ہو گئی، ان کے لوگوں کو حکومت کے اندر نمائندگی ملی. اسی طرح پھر اگلے مرحلے میں ہم جب آئے تو ڈرائی پورٹ میرپور، وہ بھی اسی طرح ایک بہت پرانا ایک ایشو تھا، وہ بھی پینڈنگ تھا اور اس کے اوپر سادات امیر الیاس صاحب نے تیز کام کیا اور وہ بھی امپلیمنٹیشن کی اب آخری مرحلے میں تھا جب یہ سارا معاملہ آیا. اس کے بعد اور ایک دو چیزیں جو بہت ضروری میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آزاد کشمیر میں کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک جو ہمارے پاس وہاں مقبوضہ جموں کشمیر سے آگے مہاجرین ہیں جو ایک طویل عرصے سے آزاد کشمیر میں آباد ہیں اور پچھلے 35 سال سے ان کا جو گزارا الاؤنس تھا، ان کے جو باقی ایشوز تھے ان کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا تھا. ویسے تو بہت سارے لوگ ایسے رہے جو خود کو تحریک آزادی کے چیمپئنز کہتے رہے لیکن انہوں نے کبھی کوئی اس کے اندر کنٹریبیوشن نہیں کیا. تو سادات امیر الیاس نے آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا جس دن وہ 18 اپریل کو پرائم منسٹر اوتھ لیا اور اسی پہلی عید انہوں نے مہاجرین جموں کشمیر کے ساتھ منائی. اور مانک پائیاں میں ایک پچھلے 30 سالوں سے ایک برج کا مسئلہ تھا جو وہ لوگ تمام وزرائے اعظم کے پاس جاتے رہے، اپنے مختلف نمائندوں کے پاس جاتے رہے لیکن کبھی کسی نے ان کی نہیں سنی. تو انہوں نے اسی دن آن اسپاٹ اس کے احکامات جاری کیے اور اپنے ہی دور حکومت کے اندر اور اپنی نگرانی میں انہوں نے اس کو کمپلیٹ بھی کروایا. اسی طرح ان کے گزارا الاؤنس کا ایک مسئلہ تھا جو بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا مہنگائی کے اس دور میں، اس میں انہوں نے 2 گنا اس کے اندر اضافہ کیا. اسی طریقے سے مہاجرین کے لیے اسکالرشپس کا قرضہ اسکیم اور ان کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے برابر اور ان کی اپلفٹنگ میں سادات امیر الیاس نے اپنا کردار ادا کیا. اسی طریقے سے کئی اور ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اندر آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ضرورت تھی. خواتین کے شعبے کو آزاد کشمیر میں ماضی میں بالکل نظر انداز رکھا گیا لیکن سادات امیر الیاس نے وومن امپاورمنٹ کے اوپر کام کیا. لوکل جو ہماری ہوم انڈسٹری تھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہوم انڈسٹری کی بنیاد رکھی اور افیکٹولی کئی ایسے سینٹرز بن چکے ہیں آزاد کشمیر میں جنہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہوا ہے. اور ایسے ہی کئی اور چیزیں تھیں. ٹیپٹا ایک آزاد کشمیر کا ادارہ اس کے جو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. اسلام آباد میں کچھ اداروں کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے آزاد کشمیر کی یوتھ کو یہاں پہ ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر لایا گیا.
اور ایسے بے شمار اقدامات جو کہ اس مختصر وقت میں انفراسٹرکچر کی صورت میں 15 بلین کی وقت سے آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس صاحب نے اپنے دور میں جو پروجیکٹس اور ان کے اوپر کام شروع کروایا، اور کئی ایسے منصوبے جو کہ اب شاید آزاد کشمیر کے لوگ بھول چکے تھے کہ ان کے اوپر بھی کبھی دوبارہ کام ہو سکتا ہے، تو سردار تنویر الیاس نے ان کو بھی نہ صرف امپلیمنٹ کروایا بلکہ ان کے اوپر بھی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں کام جاری ہے۔ اور کشمیر میں حکومت بنی، اس کی آزاد کشمیر میں صرف ایک سیٹ تھی اور مہاجرین کی 2 سیٹیں ملا کے کل 3 سیٹیں بنتی تھی، لیکن جب سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر میں گئے تو وہ 32 سیٹیں ہم نے براہ راست دی تھی، تو وہ کوئی چھوٹا مینڈیٹ نہیں تھا۔ آزاد کشمیر کے عوام، آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، تو وہاں آزاد کشمیر کے عوام نے، اور جس طرح سردار تنویر الیاس خان مختصر عرصے میں ان کی پذیرائی ہوئی، چونکہ آزاد کشمیر کے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، آزاد کشمیر کے عوام یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پہلے 7 دہائیوں سے آزاد کشمیر کے اندر نسل در نسل سیاست پہ قابض چند لوگ، چند خاندان، وہاں پہ کھانے پینے کا پروگرام تھا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، عوام کے وسائل پہ عیاشیاں ہو رہی تھی۔ سردار تنویر الیاس خان نے نئی طرح ڈالی وہاں پہ، وزیر اعظم خود اور ان کی ٹیم میں ان کے ساتھ ایڈوائزر رہا ہوں، ہم نے کبھی 1 روپیہ سرکاری خزانے سے کوئی تنخواہ، کوئی ٹی اے ڈی اے، کوئی وسائل حاصل نہیں کیا، اپنی جیبوں سے، اپنی گرہ سے سردار تنویر الیاس خان خود ہی اخراجات اٹھاتے تھے، اور وہ انہوں نے سرکاری خزانے سے چائے کا کپ تک نہیں پیا۔ تو وہاں پہ جو ایک کلچر تھا کھانے پینے کا، قدم قدم پہ وہ روڑے اٹکا رہے تھے۔ آزاد کشمیر کے اندر گورننس کے مسائل تھے، اور جس طرح سردار تنویر الیاس خان صاحب نے کہا کہ ہر معاملے میں وہاں پہ ہمارا سٹے ہوا ہے، سرکاری ملازمین کے، ڈیولپمنٹ کے جتنے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے کسی عدالت کو ٹارگیٹ کیا۔ سٹے کی وجوہات ہوتی ہیں، کسی وجہ سے عدالتیں سٹے دیتی ہیں، اور جو صرف ایک فیتا تھا، جو ٹربل میکر تھے، جو حکومت کو دانہ خواستہ کسی طرح ناکام دیکھنا چاہتے تھے سردار تنویر الیاس خان کو، انہوں نے یہ ماحول بنایا ہوا تھا کہ وہ چیزیں کورٹ میں جاتی تھی، اور پھر سردار صاحب نے اس پہ سوال اٹھایا، تو ہمارے کچھ میڈیا پرسن، آزاد کشمیر کے کچھ لوگ، میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اخبارات، میں ان کو آج بھی کہتا ہوں کہ ایک آزاد کشمیر کا ایک اخبار ہے، بڑا لیڈنگ وہاں کا اخبار ہے، تو وہ ان کو میں آج دعوت دیتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ صحافت چھوڑ کر اگر سیاست میں آ جائیں۔ ان کا ایک ایجنڈا تھا ڈے فرسٹ سے، وہ سردار تنویر الیاس خان کے علاوہ ایجنڈا بیس وہ وہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی بیٹھ کے وہ باتیں کرتے تھے ہمارے خلاف۔ انہوں نے ہمارے سردار تنویر الیاس خان وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اس اسٹیٹمنٹ کو، جائز اسٹیٹمنٹ کو، آپ اس کو بار بار سنیں، اس میں کہیں سے بھی انہوں نے عدالت کو ٹارگیٹ نہیں کیا،